کے فضل و کرم سے آپ کے بھیجے گئے سوالات یا آپ کے کال کیے ہوئے سوال کے جوابات تحقیق کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا نمبر ہے 041-590-239 041-590-239۔ اس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ آج بھی فیس بک NIB پر پروگرام نہیں چل رہا ہے۔ اب اللہ جانے اس میں کیا ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس لیے میں اپنا خاص ID شیخ مستقیم اس طرح سے لکھیں گے آپ تو آپ کو سنائی بھی دے گا اور آپ اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں۔ شیخ مستقیم کہہ کر کے سرچ کریں گے تو آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور اس کے جوابات پا سکتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ NIB فیس بک میں کیا پرابلم آ گیا ہے، پتہ نہیں، سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے ہر پروگرام آپ کو جنک نندنی FM فیس بک ID پر ہر روز کا پروگرام لائیو دیا جاتا ہے اور ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنتا ہے جس کا نام صدائے حق ہے۔ آپ صدائے حق لکھ کر کے YouTube میں سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ہمارے سارے علماء کرام کے خطابات، سوال و جواب کا پروگرام، سارے ویڈیوز آ جائیں گے۔ آپ اپنا وقت نکال کر کسی بھی وقت ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح سے ہمیں دعوتی ناحیے سے آپ کا سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، 041-590-239 یہ کھل گیا ہے اور نیپال سے باہر کے احباب، باہر کے بھائی لوگ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو 00977 اس کے بعد 41-590-239 یہ ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آتا ہے تو جو سوالات واٹس ایپ پر یا ہم سے پوچھے گئے ہیں رمضان کے دنوں میں، میں چاہتا ہوں کہ فائدہ عامہ کے لیے ان سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ پہلا سوال ہے، کیا رمضان میں بحالت روزہ عقد نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال کرنے والے ہیں حبیب رائن برمچیا۔ جواباً عرض ہے کہ حالت روزہ میں، رمضان کے اندر حالت روزہ میں عقد نکاح پڑھانا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن دلہا دلہن کو چاہیے کہ بحالت روزہ آپس میں نہ ملیں اور افطار کے بعد آپس میں ملاقات کریں تو یہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیا پن کی وجہ سے دونوں بحالت روزہ ہی دونوں سے بہت بڑا جرم ثابت ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی ہتک ہو جائے اور اس کی بےزتی ہو جائے۔ اس لیے نکاح ہونے میں تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن دونوں میاں بیوی الگ تھلگ رہے افطار تک تو بہتر ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کا مال مدارس میں دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال مدارس میں دیا جا سکتا، عام زکوٰۃ فرض کی بات کر رہا ہوں یہاں، یہ سوال ہے زکوٰۃ فطر کا سوال نہیں ہے، یعنی فطرہ کا سوال نہیں ہے، عام زکوٰۃ واجب ہے مسلمانوں پر، وہ زکوٰۃ کا مال مدرسوں میں دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کا مختصراً جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اپنی معزز کتاب قرآن مجید میں فرض زکوٰۃ کن کن مدوں میں، کن کن جگہوں میں، کن کن لوگوں میں، کن کن کاموں میں صرف کیا جائے گا،
تو خود ہی تذکرہ کر دیا، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونپا، نہ علماء کرام کی طرف چھوڑا، بلکہ خود ہی متعین کر دیا. فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 7. تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ یہ فقیروں کے لیے ہے. 8 اصناف گنایا، فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں، جو عامل ہیں، اس کے کرمچاری ہیں ان پر، اور تالیف قلب کے لیے جو نیو مسلم ہیں ان کے تالیف قلب کے لیے، یا جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اسلام کے ساتھ نرمی برتے ان کے لیے، پھر رقاب یا غلام آزاد کرنے کے لیے، والغارمین اور قرض دار ہے اس قرض کو قرض ادا کرنے کے لیے، تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے. مسافر وہ مسافر گرچہ مالدار کیوں نہیں ہے لیکن بحالت سفر اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا، یا جو مال رکھا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا، اس کی جیب کٹ گئی، تو اس کے لیے جائز ہے تو وہ زکوٰۃ لے کر اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہے کہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا. تمام علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان اصناف 8 اصناف کے علاوہ جن کا ذکر آیت کریمہ میں ہوا ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے مد میں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہذہ لہؤلاء، کہ یہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر کیا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھ کے پہلے ہی کہہ دیا، ساری چیز کہنے کے بعد پھر تاکیداً اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ فریضۃ من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، کسی انسان کا مقرر کردہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکیداً ذکر کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں. ایک حدیث میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، کہ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے صدقہ مانگا، زکوٰۃ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ، اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کہ ان اللہ لا یرضی بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوا کہ کسی نبی یا نبی کے علاوہ کسی شخص کے فیصلے کا زکوٰۃ کے بارے میں حتی حکم هو فیہا، یہاں تک کہ انہوں نے خود اس پر فیصلہ کیا. فجزاها 8 اجزاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ٹکڑے بیان کیا، 8 حصوں میں بیان کر دیا. فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك حقك، اگر تو ان حصوں میں سے کسی میں آتا ہے تو میں تمہیں حق دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو دوستو، لمبی گفتگو میں جانا نہیں اس موضوع پہ، بلکہ یہاں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصارف بیان کر دیا، سب پر اتفاق علماء. صرف ایک لفظ جو ہے فی سبیل اللہ، اس فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں علماء کرام بڑھ چکے ہیں، اختلاف ہو گیا علماء کرام کے درمیان. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد جتنے بھی خیر کے راستے ہیں، یعنی مصالح عام مصلحتیں جن پر دین اور اسلامی ملک قائم ہے، جن پر دین اور اسلامی ملک قائم ہے، تو ان مصالح عام مصلحتوں میں سے مراد کیا ہے؟ اس میں مجاہدین بھی ہو گئے، اس میں جو ہے جو سرحدوں کی ریکھ دیکھ کرتے وہ بھی شامل ہو گئے، اس میں جو ہے مدارس بنانا، ہاسپٹلیں بنانا، اور جو شرنارتھی لوگ آتے ہیں غریب غربا وہ ان کو کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، مانوتا کے مطابق ہے، مانو سیوا ہے جتنا، وہ سب اس چیز میں مصالح عاموں میں شامل ہو گیا. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، سبیل اللہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو غزوہ کرنے والے ہیں،
غازی لوگ ہیں وہی لوگ مراد ہیں، ان کے علاوہ مراد نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جہاد ہے اور حج اور عمرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول علماء کرام نے جو بیان کیا ہے تو یہ کہ سبیل اللہ سے مراد عام مصلحتیں ہیں، عام مصلحتیں ہیں۔ اس کی کئی توجیہ بیان کی ہے، عام مصلحتیں ہیں، اور بہت سارے پرانے قدیم علماء اور ابھی کے بہت سارے متاخرین علماء کرام نے اس قول کو پسند کیا۔ اس کی کئی توجیہ، ایک دو توجیہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لا یوجد نص صریح فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنع یصرف جزء من سهم فی سبیل اللہ وفی المسائل العامہ ویحصر صرف فی جہاد۔ کوئی ایسا نص صریح، کوئی ایسی دلیل صریح نہیں ہے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو منع کرے کہ زکوٰۃ کے مال کو مصالح عامہ میں نہ خرچ کیا جائے اور صرف جہاد ہی میں خرچ کیا جائے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسری توجہ بیان کیا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا دیت رجل من الانصار قتل بخیبر 100 من ابل صدقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے، کسی نے قتل کر دیا تھا خیبر میں دھوکہ سے، تو زکوٰۃ کے ہی مال سے 100 اونٹ دیت میں دیا تھا۔ اور یہ دیت جو ہے یہ مصالح عامہ میں سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے ہے، یہ عام مصلحتوں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں صراحتاً دلیل ہے کہ عام مصلحتوں کے لیے زکوٰۃ کا مال ہم صرف کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات جو علماء کرام نے نوٹ کیا ہے آیت کریمہ میں، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں چار لوگوں کے لیے کلمہ لام لایا ہے، یعنی تملیک کے لیے لایا ہے۔ تملیک کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے مالک ہوں گے، کہا کہ انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کے لیے یعنی مالک بنا کے، والمساکین مسکینوں کے ملکیت ہو جائے گی، والعاملین اس کی بھی ملکیت ہو جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم اس کی بھی ملکیت ہو جائے گی۔ یہ چار لوگوں کو لام پر موقوف کے عطف کیا ہے، اور لاسٹ والے چار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی کے ذریعے سے بیان کیا، اور فی پوری چیز کو جو ہے سموتا ہے، اس میں یعنی برتن سموتا ہے۔ فرمایا وہ پھر رقاب گردن آزاد کرنا، والغارمین قرض داروں کو قرض دینے کے لیے، وہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وابن السبیل۔ تو علماء کرام نے یہاں ایک توجیہ نکالی ہے کہ جن لوگوں کے لیے لام تملیک کہا ہے تو وہ لوگ تو اس کے مالک ہو جائیں گے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس میں فی کا لفظ لائے چاروں لاسٹ والے میں، تو اس میں کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے۔ ایک برتن بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس برتن میں جتنی چیزیں شامل ہوں گی، جتنے بھی جو ہے شروط کے مطابق شامل ہوں گے، سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ کی بات بتا دوں، تو اس سب سے ثابت ہوا کہ آج کل جو مدرسے یا مکاتب یا مدرسے جن میں غریب غربا بچے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی حقدار ہیں زکوٰۃ کے مال کے، عام زکوٰۃ کے مال کے جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی حقدار ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں پہ عام لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہاسپٹل بنا دینا، کہیں پہ پل ٹوٹا ہوا آنے جانے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، اس پل کو سدھار دینا، جتنے بھی جو اس کے آتے ہیں سب اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شعبہ حفظ قائم کرنا اور کتابوں کو خرید کر کے غریبوں بچوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، اور اسی کے قائل المجمع الفقہیہ جو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں ہے وہ بھی اسی کا قائل ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے علماء کرام اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں اور ان پر رحمت فرمائیں، ان لوگوں نے دیار غیر میں یعنی ممالک کفریہ میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم زکوٰۃ کے مال سے مدارس قائم نہیں کریں گے اور ہاسپٹلیں قائم نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ جو ہے حکومت صرف ان مدارس کا تعاون کرتی ہے جو مدارس ان کے تحت ہے، لیکن عام جو مدرسے ہیں جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ سبیل اللہ یہ عام لفظ ہے، اس میں مدارس بھی اور شعبہ حفظ والے بھی اور بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں۔ تیسری اور بات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلاء کلمت اللہ کے ضمن میں فرمایا کیا کہ تو جاہد المشرکون، کہ مشرکوں سے منافقوں سے جہاد کرو مال سے اور نفس سے، لیکن منافقین سے جو جہاد ہوتا ہے وہ قلم سے ہوتا ہے اور عقل سے ہوتا ہے، قلم اور عقل سے ہوتا ہے۔ آج بھی جو ملحدین لوگ ہیں یا اسلام کو جو ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر لکھنا یا تقریر کرنا، تو یہ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جہاد ہے، اس میں بھی مال زکوٰۃ خرچ ہونا چاہیے، اس میں بھی مال زکوٰۃ خرچ ہونا چاہیے میرے بھائیو دوستو۔ ایک اور بات بتا دوں یہاں کہ آج کل خاص کر اسلامی ممالک میں یا دنیا کے ہر ملک میں وزارت دفاع قائم ہے، اس کے تحت سرحدوں کی اس کے لیے بجٹ تیار کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی حاجت اس میں نہیں ہے، یہ ملک اپنے ہی سے اس کا بجٹ تیار کرتا ہے، اور جو ہے جتنے بھی لوگ کھٹتے ہیں، جتنے فوجی لوگ ہیں، وہ سارے لوگوں کی تنخواہ وغیرہ حکومت وقت دیتی ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں۔ تو اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے زکوٰۃ کی ان چیزوں میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ٹی وی چینل بنا کر کے اس میں اسلام کو پیش کرنے کے لیے، یوٹیوب بنا کر کے، یا اور بھی جتنے بھی طور طریقے ہیں اسلام کو نشر کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں میں ابھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی ہے، میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال ہم مدرسہ میں دے رہے ہیں، جس میں سے بچے پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کے سپاہی بنتے ہیں، اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو رد کرنے کے لیے جو اٹھتے ہیں، تو اس میں اس زکوٰۃ دینے والے کو 2 اجر ملے گا، 2 ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور دوسرا کیا کہ اس نے تعلیم کو نشر کرنے کے لیے جو دیا ہے اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے زکوٰۃ جو ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مدارس اسلامیہ میں اپنی زکوٰۃیں دے رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، جہاں بچے اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ پہلا اجر یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، دوسرا اجر یہ کہ آپ نے تعلیم کو نشر کرنے کے لیے آپ نے کام کیا، اس میں آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ میرے بھائی دوستو، یہ بہت لمبی بحث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو نئے پڑھ کر آتے ہیں، 1-2 باتیں جانتے ہیں، 2 دلیلیں جانتے ہیں، علماء کرام کی توجیہات اور دلائل پر عبور نہیں ہے، وہ آ کر کے گاؤں گھر میں کچھ باتیں بول دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس سے خلفشار ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا بہتر نہیں، ایسا کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے مزید کتنا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں بات نہ آئے تو اپنے سے جو بڑے عالم ہیں ان سے کنٹیکٹ کریں، یا اب آپ کے سامنے کتابیں ہیں اس سے بھی نہیں ہو رہا تو نیٹ پر سرچ کریں، اور آپ بڑے بڑے علماء کرام کے فتاویٰ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ فتنے سے دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام صدائے حق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور گام دھنوشا نیپال سے پیش کیا جا رہا ہے، اور 041-590-239 یہ نمبر کھلا ہوا ہے۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اور امید تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوال کرے گا۔ بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، لیکن توفیق الہی نہیں ہوتی تو کوئی سوال کر لیں جس سے انہیں بھی اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک یہاں بات میں تنبیہ کے طور پر کہہ دوں، ایک زکوٰۃ الفطر جو ہم عید کے قریب نکالتے ہیں، 2 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے نکالتے ہیں، جس کو عام زبان میں فطرہ کہا جاتا ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملہ فرمایا، 2 جملہ۔ ایک یہ طعمۃ للصائم،
तुहरतुल लिस्साइम व तुअमतुल लिलमसाकिन, कि तुहरतुल लिस्साइम, रोजा की हालत में जो गलतियां इंसान से होती है, छोटी मोटी, किसी को गाली देना, कुछ करना, इधर उधर हो जाता है, उसके पाकी के लिए ये ज़कात है। दूसरा तुअमतुल लिलमसाकिन, मिस्कीनों के खाने के लिए, मिस्कीनों के खुराक के लिए, ताकि मसाकीन भी हमारे साथ ईद में, ईद की खुशी में शामिल हो सके, उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन सके, वो भी अपने घर में सवैयां और गोश्त खा सके। तो इस खुशी में शामिल होने के लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र वाजिब किया हर शख्स पर। आज अगर ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा पैदा हो गया, उसकी जानिब से भी ज़कातुल फित्र निकालना पड़ेगा। अगरचे उसमें पहला जुमला जो है तुहरतुल लिस्साइम सेट नहीं होता है, लेकिन तुअमतुल लिलमसाकिन उसमें सेट होता है। इसी तरीके से ईद से पहले कोई आदमी जिंदा था, उसकी तरफ से निकालना पड़ेगा। अगरचे ईद के फौरन बाद वो मर गया होगा, तो उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ज़कातुल फित्र का असल मसरफ, असल खर्च है वो मसाकिन के हक है। और आजकल जो हमारे गांव घर में पूरे के पूरे मदरसे में दे देते हैं, या मकतब ही में दे देते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, वो ये इस तरह से करना, ये इस मसरफ के साथ, इस ज़कात के साथ बेहतर नहीं है, ये जुल्म है। हमें उलमाए कराम को चाहिए कि इस ज़िम्न में उठें और इसका मसरफ बयान करें, इसका मसरफ सेटिंग करें। आकाश, जैसा कि बहुत सारे भाइयों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अगर इसका एक फंड हो जाता और उस फंड में ज़कातुल फित्र जमा किया जाता, और उस फंड से जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो ऊंची तालीम हासिल करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको मुयस्सर नहीं हो रहा है, या कोई बड़ा आलिम बनना चाहता है, उनको जो है मकतब के बाद उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, तो उनके बच्चों के, उनके गरीब माँ बाप के पास पढ़ाने की सलाहियत नहीं है। अगर उन बच्चों की तालीम में इस मशरफ को अगर खर्च किया जाए तो कितनी बेहतर बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी। इसी तरीके से जो गरीब गुरबा खाने के लिए तरस रहे हैं, एक बंदा आया मेरे पास 5-7 दिन पहले, और मौलवी था, हाफिज कुरान था, इंडिया का। वो मेरे पास आकर के कहा कि मदनी साहब, इफ्तारी और शहरी खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम मद्रास जा रहे थे तरावी पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ से खबर आ गई कि लॉकडाउन हो गया, आप नहीं आइए। मैं किसी दूसरी जगह बात भी नहीं कर सका, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि हमारे बच्चे जो है शहरी इफ्तारी कर सके। रोंगटे खड़े हो गए सुन करके। आज हमारे घरों में कितनी ऐश और मस्ती है, खाते हैं, बर्बाद करते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन जो पड़ोस में हमारे भाई हैं जो पानी पी करके शहरी करते हैं, पानी पी करके इफ्तार करते हैं, तो उनकी रेख देख कौन करेगा, उनका जो है उनकी पूछ कौन करेगा, उनका जो है ख्याल कौन रखेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, तो जितना हो सका मैं उस शख्स को, उस हाफिज कुरान को मैं ताउन किया। अल्लाह तबारक व तआला इस काम को कबूल फरमाए, और सारे जो मशाकिल हैं उन मशाकिल को अल्लाह तबारक व तआला दूर करे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहा था, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह से, अफ्रीका से किसी ने पूछा नूरुन अला दर्ब प्रोग्राम में रेडियो पे, तो शेख क्या बगैर कुछ खाए पिए रोजा हो सकता है? यानी मतलब कि शहरी में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, इफ्तारी में भी इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या बगैर शहरी खाए हुए और बगैर इफ्तारी किए हुए लगातार हम रोजा रखे? कुछ सही नहीं है, मैंने पानी भी नहीं है, ना हम एक खजूर का दाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह रोने लगे और लाइन काट दिया और कहा कि देखिए, हमारे मुल्क में एक एक बकरा 4 आदमी के लिए ज़बह किया जाता है, और फिर खा करके उसको बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वहाँ हमारे भाई लोग हैं जो एक घूंट पानी भी उनको नसीब नहीं होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अफसोस की बात है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो फिर हम कब जागेंगे, कब हमारे अंदर समझ बुझ आएगी। अपना निजी पैसा खर्च करके कोई आदमी पढ़ाना नहीं चाहता है। 4-4 बार, 10-10 बार, 20-20 कप चाय पियेंगे सुबह से शाम तक, गुटखा 20-20 खाएंगे, इसी तरीके से जो है टीवी का जो है वाईफाई का पे करेंगे, टीवी का पे करेंगे, बिजली बिल पे करेंगे, सारा पे करेंगे, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ने के लिए अगर आप 500 रुपया फीस लगा दें तो वो नहीं है, नानी याद आ जाएगी मुसलमानों को।
ہر کام کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن پڑھنے پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ غیروں میں دیکھیے، ایک روڈ صاف کرنے والا ہے، وہ روڈ صاف کر کے 2 روپیہ جمع کرتا ہے، صبح سویرے اپنے بچے کو بہترین نہلا دلا کر کے، بہترین کپڑا پہنا کر کے انہیں بورڈنگ اسکول میں اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اسی لیے نا کبھی ڈاکٹر امبیڈکر بنا، کبھی کوئی بنا، کبھی کوئی بنا، لیکن ہم ہیں کہ آج ہم خرچ کرنا 2 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں، نہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ اللہ ہی ہدایت کا مالک ہے۔ میرے بھائیو دوستو، لمبی گفتگو ہو گئی۔ ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ کیا بحالت روزہ کووڈ-19 یعنی کورونا کا انجیکشن یا عام انجیکشن علاج کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، روزہ کی حالت میں کورونا کا انجیکشن ٹیکہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علاج کے لیے عام دوا جیسے گیس کی دوا ہے یا درد کی دوا ہے یا آپ کے لیے مقرر ہے کہ یہ سوئی لینا ہی پڑے گا آپ کو، تو اس طرح سے علاج کے لیے آپ انجیکشن لے رہے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے خون نکالتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو اس سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ گیا یا دانت اکھڑ گیا اور اس سے خون نکل گیا، اس سے بھی روزے میں کوئی خلل، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کچھ انجیکشن ایسے ہیں کہ جو غذا کا کام کرتے ہیں، یعنی اگر آدمی لے لے تو دن بھر یعنی 24 گھنٹہ وہ گھوم سکتا، ٹہل سکتا، اسے فوڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ایسے غذائی انجیکشن لینا جائز نہیں ہے۔ اگر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پانی چڑھانا ہے، پانی چڑھاتے ہوئے آدمی کو کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو پانی چڑھانے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا، اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کورونا کا بھی انجیکشن لینے سے یا عام علاج کے طور پر انجیکشن لینے سے جس میں غذائیت نہیں ہو تو ایسے انجیکشن لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ علیہ السلام۔ میرے بھائیو، میرے پاس صرف 15 منٹ باقی ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ کوئی آدمی فون نہیں کرے گا اور ایسی غلطی بھی نہیں کریں گے لوگ کہ فون کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا NID کا جو فیس بک ہے وہ اس میں کیا پرابلم آ گیا، اور میرا تو ایک عام ID ہے، اسی میں چلا رہا ہوں تاکہ اس کا YouTube بن سکے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ حالت روزہ میں گل یا ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس کے شاعر ہیں سلیم سواڑی سرہا۔ جواباً عرض ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک کسی بھی چیز کی ہو کرنا جائز ہے، کسی بھی ٹائم میں، چاہے عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، ظہر سے پہلے ہو، عصر سے پہلے ہو، مغرب سے پہلے ہو، افطار سے پہلے ہو، افطار کے بعد ہو، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اب رہی بات کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے، تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ مسواک استعمال کرے۔ اگرچہ ہر مسواک میں ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مزہ آتا ہے۔ ہم نیم کا کرتے ہیں تو تلخ پیتا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے بانس کا کریں گے، بانس کی مسواک کریں گے، اس میں کوئی نہ کوئی مزہ ہے۔ سعودیہ میں پیلو کے مسواک کرتے ہیں، اس میں بھی گھاس ہے اور کوئی نہ کوئی مزہ ہے۔ تو ہر مسواک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ اگر ہم استعمال کرتے ہیں یا ٹوتھ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مزہ ہے، لیکن اس کو آپ سر نیچے کر کے جلدی کر لیں، اور یہ یاد رہے، احتیاط رہے کہ اس کا کچھ تھوک اندر نہ چلا جائے۔ تو اس طرح سے اب ایسا نہیں کہ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور گل کھلا رہے ہیں، کہاں تل رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ فوراً اس کو مسواک سے کچھ سے جو ہے صاف کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ اب رہی بات گل کی، تو یہ گل جو ہے یہ تمباکو سے بنتا ہے، تمباکو سے۔ جب بحالت روزہ تمباکو کھانا جائز نہیں ہے تو گل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بحالت روزہ گل نہ کریں، اس سے روزہ فاسد ہونے کا خدشہ ہے۔ بہت سارے مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں اور وہ اینچ پینچ قیل قال کر کے اور اپنا الو سیدھا کر کے گل کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو میرے بھائیو، روزہ کی حالت میں گل نہیں کرنا چاہیے جو تمباکو سے بنا ہوا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔
دوستوں بزرگوں، یہ پروگرام آپ کو صدائے حق کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہمارے یہاں میت کے نام سے افطاری کراتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کی جو بھی قسم ہو، چاہے روزے دار کے افطار کرانا، غریبوں اور عام محتاجوں کو کھانا کھلانا، غریبوں اور محتاجوں میں پیسہ تقسیم کرنا یا کھانے کی چیزیں تقسیم کرنا، تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ پہنچے گا، میت کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ افطار اگر کوئی کرا رہا ہے صدقہ دے کر کے، تو کیا اس میں عام صاحب حیثیت کو کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو میرے بھائیو دوستو، جو اگر نیت صدقہ کی نیت ہو کہ میت کی جانب سے صدقہ ہے اور اس صدقہ کے پیسہ سے افطاری کرایا جا رہا ہے، تو اس میں صاحب حیثیت کو افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گاؤں گھر میں جو غریب مسکین ہیں ان کو ہی جو حقدار ہیں اس کے، وہی افطار کریں گے، اور صاحب حیثیت نہ افطار کریں تو وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حالت روزہ میں دن میں اپنی بیوی کے پاس سونا یا اسے بوس و کنار سے کرنا، اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ انعام جلحہ کپل وستو نیپال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص بحالت روزہ اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کو چھوا یا اس کے ساتھ سویا، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا، لیکن اس کی کیا شرط ہے آگے آ رہی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا بوسہ لیتے روزہ کی حالت میں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوتے روزہ کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ ہم بیوی کا بوسہ لیتے تو کیا کریں؟ کہا کہ تم روزہ کی حالت میں کلی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہا کہ کرتے ہیں۔ تو کہا اسی طریقے سے کلی جس طرح سے ہے اسی طریقے سے بیوی کا بوسہ لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قدرت رکھے، اور قدرت رکھتے ہوئے اس کے شرمگاہ سے منی کا خروج نہ ہو۔ اگر منی کا خروج ہو گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ اگر مختصر چیز جس کو مزی کہتے ہیں اگر وہ نکل گئی تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ جوان لوگ جس کی نئی شادی ہوئی ہے وہ ان چیزوں سے دور رہے، تو اسی میں ہی بھلائی ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے استأذنہ انسان فی التقبیل فأذن له واستأذنہ آخر فلم یأذن له فإذا الذی أذن له شیخ کبیر والذی لم یؤذن له شاب۔ کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے اجازت طلب کیا روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کی، تو آپ نے اس شخص کو اجازت دے دیا، اور دوسرے نے اجازت طلب کیا تو اس کو اجازت نہیں دیا۔ تو دیکھا گیا جس کو اجازت دیا تھا وہ بوڑھے تھے اور جس کو اجازت نہیں دیا تھا وہ نوجوان تھے۔ تو یہاں اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے نفس پر قدرت نہیں رکھتا ہے اور اس کی شہوت غالب ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے، اور جو اپنے نفس کا مالک ہے، اپنے نفس پر قدرت رکھتا ہے یا بوڑھا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، ہو سکتا ہے کہ آخری سوال ہو جائے، میرے پاس 10 منٹ باقی ہے۔ افطار کا وقت کیا ہے اور اس میں تاخیر افضل ہے یا جلد بازی کرنا؟ جواباً ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، یہ میں گزشتہ ہفتہ بھی بولا تھا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور پورب سے رات کی سیاہی نمودار ہو جائے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ پورا کرو رات تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر، وغربت الشمس فقد افطر۔ تو میرے بھائی دوستو، دیکھیے میں ابھی ریڈیو میں ہوں، میرے موبائل پر فون نہ کریں تو اسی میں بہتر ہے،
और रेडियो का नंबर है 041-590-239। इस पर कॉल करें और कॉल करके जो सवाल है सवाल करें तो बेहतर रहेगा। अब 5-7 मिनट बाकी मैं फारिग हो जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब पूरब से रात आना शुरू हो जाए, वो अदबरन नहारो होना, और दिन इधर गुजरने लगे और सूरज गुरूब हो जाए, तो उसी वक्त रोजा इफ्तार कायम करेगा, रोजेदार इफ्तार करेगा। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1954 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1100। तो इससे भी पता चला कि असल शर्त यह है कि सूरज गुरूब हो जाए। सूरज क्या हो जाए? सूरज गुरूब हो जाए और यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया तो रोजा उसी वक्त इफ्तार कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, के लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1957, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1098। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरन मा अज्जलन नासुल फित्रा, के लोग जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे दीन गालिब रहेगा, इस वजह से कि यहूद और नसारा उसमें ताखीर करते हैं। ये इब्न माजा की रवायत है, हदीस नंबर 1698। अबू अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मसरूक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं उनमें से एक इफ्तार और नमाज में जल्दी करता है और दूसरा इफ्तार और नमाज में ताखिर करता है। उन्होंने पूछा दोनों में कौन इफ्तार और नमाज में जल्दी करता है? हमने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद। उन्होंने कहा कि इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है। और दूसरे सहाबी अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 1099। मगर जल्दी करने का मतलब यह नहीं है कि सूरज गुरूब होने से पहले ही रोजा तोड़ना। जब बादल छा गया और अंधेरा छा गया और सूरज गुरूब भी नहीं हुआ और लोग हल्ला कर दिए कि अब टाइम हो गया और इफ्तार कर ले, तो ऐसा नहीं, बल्कि सूरज गुरूब होने के फौरन बाद इफ्तार कर लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। अब आइए, एक सवाल उठता है कि कुछ लोग एहतियात के तौर पर इफ्तार करने में ताखीर करते हैं, तो हालांकि आजान हो जाती है और बज़ाहिर सूरज गुरूब हो जाता है। क्या एहतियात के नाम पर ऐसा करना दुरुस्त है? जवाबन अर्ज है कि जब यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया है तो फिर एहतियात के तौर पर ताखीर करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता बदली लगी हुई हो या अगर तो गुबार की वजह शक हो, घड़ी नहीं है, टाइम टेबल मालूम करने का कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। या सफर में है, वहाँ कोई साधन नहीं है वक्त पहचानने का, तो वहाँ अगर 2 मिनट 4 मिनट एहतियात कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब यकीन कामिल हो जाए कि रोजा सूरज गुरूब हो गया है, सारा कुछ हो गया है, और वहाँ अगर एहतियात बरत रहे हैं तो ये जायज नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तहकीक किसकी थी? फज़ीलत शेख दक्तूर फजलुर रहमान रहमहुल्लाह की ये तहकीक थी जो मैं आपके खिदमत में पेश किया। एक और चीज बयान करके मैं अपना ये प्रोग्राम खत्म करूंगा। और रोजा की हालत में झूठ, गाली गलौज, बदजुबानी, गीबत, चुगलखोरी और हक बात छुपाने का खौफनाक अंजाम क्या है? ये तहकीक है फज़ीलत शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा कादी अजहरी बेलहावी की, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है, ताकि इसका क्या अंजाम है खौफनाक देखिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि ऐसा शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1903 और अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह में। इसी तरीके से दूसरी हदीस नकल करते हैं अबू हुरैरा ही की, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब व इन शाबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयकुल इन्नी इमरुन साइमुन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई किसी दिन रोजे से हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे और न शोर मचाए, गाली गुलूज न करे। फहश गोई क्या मतलब? गाली गुलूज न करे, झगड़ा लड़ाई न करे। और अगर कोई उसके साथ गाली गुलूज करे या लड़ना चाहे तो वो सिर्फ ये कह दे जुबान से कि भाई मैं रोजे से हूँ, अल्लाह माफ करे, तुम जाओ, मैं ही हारा, भागो यहाँ से। तो ये सही बुखारी
حدیث نمبر 1904 صحیح مسلم حدیث نمبر 1100. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجهل، کہا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یہ. تو اس حالت میں، روزہ کی حالت میں فحش باتیں، غلط باتیں نہ کریں اور جہالت والی باتیں نہ کریں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله عز وجل في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی سند صحیح ہے، موجم مشغل طبرانی حدیث نمبر 472 اور صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1007. مذکورہ بالا تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان پانے کے باوجود جھوٹ بولنا، حق بات چھپانا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، فسق و فجور کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، برے کام کرنا، حرام خوری کرنا، گناہ کے کام کرنا، منافقت کے کام کرنا، دوغلا پنی کرنا، یعنی ہمارے پاس آئے تو کہے کہ آپ صحیح ہیں، دوسرے کے پاس جائے تو کہے کہ وہ شخص صحیح نہیں بلکہ آپ ہی صحیح ہے. اگر یہ تمام اشیاء، تمام خرابیاں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ترک نہیں کرتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی دوستو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کرے، جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم. اگر تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے جھوٹ بولنے سے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے. ودا از الخادم، اور خادم غریبوں کو ستانے سے. ولیکن علیک وقار و سکینہ یوم القیامہ کا، اور تمہارے اوپر ایک وقار، ایک عزت ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے روزہ کے دن. ایسا نہ کہ من ہمائے ہوئے ہو، ہونٹ سکھائے ہوئے ہو اور منہ سکھائے ہوئے، جیسے ہم روزے سے ہیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے مسلمانوں پر، اسلام پر، اللہ تعالیٰ کا. ولا تجعل یوم فطرک وصومک سوا، اور کھانے پینے کے دنوں اور رمضان کے دنوں کو ایک مت کرو، برابر نہ کرو. میرے بھائی دوستو، تو مصنف ابن شیبہ حدیث جلد 2 صفحہ 271 اور شعب الایمان البیہقی صفحہ 247 اور جلد نمبر 5 اور ابن مبارک کی زہد، کتاب الزہد میں 1308. اسی طریقے سے میرا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور ایک دو حدیث اور بیان کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو کہا آمین آمین آمین، 3 بار آمین. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ منبر پر چڑھے تو آمین کہے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جبریل علیہ السلام آتانی جبریل فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ تعالی آمین. قلت آمین. جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہیں ہو سکی اور جہنم میں داخل ہو گیا تو اس کو اللہ اور دور کرے، برباد کرے، بھگائے. تو حضرت جبریل نے آمین کہا تو میں نے بھی آمین کہا. اس کی سند صحیح ہے، ابن خزیمہ حدیث نمبر 907 اور ابن حبان حدیث نمبر 7448 اور صحیح ترغیب ترہیب میں شیخ البانی نے اس حدیث کو 1005 پر ذکر کیا. آخری حدیث ابو ہریرہ ہی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم عنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کی مغفرت نہ ہونے پائے اور رمضان گزر گیا. اسی طریقے سے میرا ذکر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ذکر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ شخص خاک آلود ہو. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2151 اور ترمذی مسلم مسند احمد وغیرہ. معلوم ہوا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اس لیے کہ اس کی مغفرت ہونے سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، کیونکہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے. اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جملہ ارکان و شروط کے ساتھ اس کے روزوں کی پابندی کریں
اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنی ظاہری و کثیر و گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کریں، نیز اپنی عبادات اور دنیاوی معاملات کو دین حنیف کے مطابق سر انجام دیں تاکہ گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھ اور ہمارے سارے جسم کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جو یہ کورونا بیماری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اے اللہ دنیا والوں کو نجات فرما دے، اس سے رحم فرما ہم لوگوں پر۔ اے اللہ، جو گزر گئے ہیں ہم میں سے ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ